خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ دوسری بات، اب ایک تو فریضہ ہمیں بتایا کہ بھئی آپ کے ذمہ فرض ہے، دوسری بات اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک میں حضور کا نائب کے مقرر کر دیا۔ نائب سمجھتے نا بھائی، جیسے ایک امام نہ ہو تو اس کا نائب ہوتا ہے، دفتر میں ایک صاحب نہ ہو تو اس کا دوسرا نائب ہوتا ہے، ہر جگہ نائب ہے۔ اللہ نے اس کام کا ہمیں نیابت دی، ہمیں نائب بنایا۔ کس کا نائب بنایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور قرآن میں کس انداز سے فرمایا؟ توجہ کیجئے گا، قل ھذہ سبیلی، اللہ پاک فرما رہے ہیں اے میرے نبی جی آپ ان کو بتا دیں۔ آپ لوگوں کو، کون سے لوگوں کو؟ ریاض الجنہ مسجد والوں کو خالی نہیں، قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں کو یہ بتا دیں، جو بھی عالم ارواح میں ہیں ان کو بھی، وہ جب آئیں گے ان کو بھی بتا دیں، جو قیامت تک آنے والے ہیں سب کو بتا دیں، ھذہ سبیلی، یہ میرا کام ہے لوگوں۔ اب کیا کام ہے آپ کا؟ جب ہم کہیں میرا کام ہے دکانداری، میرا کام ہے زمیندارہ، میں پروفیسر ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں صدر ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں جنرل ہوں، میں کرنل ہوں، میں کارخانے دار، یہ میرا کام ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا اے نبی جی بتا دیجئے یہ ہے میرا کام۔ کیا کہا؟ ادعو الی اللہ، میرا کام ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، علی بصیرۃ، حکمت و بصیرت کے ساتھ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ لیکن آپ نے ساتھ ہی فرما دیا، کیا فرما دیا؟ ساتھ یہ بھی بتا دیجئے انا، بات بہت واضح کر دی، میرا بھی یہ کام ہے، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، قیامت تک محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جو کلمہ پڑھے گا اس کا بھی یہی کام ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ میرا بھی یہی کام ہے، قیامت تک حضور کا جو جو کلمہ پڑھے گا اس کا بھی یہی کام ہے۔ گویا کہ حضور کی ختم نبوت، یہ نیابت کا کام اللہ نے اس امت کے سپرد کیا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں کیوں تبلیغ کا کام کروں، میرے تو بچے ہیں، میری بیوی کیلی ہے، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، میرا فلانا کام ہے، میں زمیندار ہوں، مجھے چھٹی نہیں ملتی، میں دکاندار ہوں، دکان کا حرج ہوتا ہے۔ یہ جو کچھ آج کر رہے ہیں ہم، سارا کچھ جو کچھ آج ہو رہا ہے، یہ آج ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم یہ کام نہیں کر رہے۔ یہ تو تبلیغ جماعت والے کریں، بھائی قرآن نے تبلیغ جماعت کا تو ذکر ہی نہیں کیا۔ قرآن نے تو ہمیں مخاطب ہو کر کہا، حضور کو فرمایا حضور کہہ دیجئے میرا بھی یہ کام ہے، ہم ہر کلمہ پڑھنے والا کا یہ کام ہے۔ بھائی جو ہم کلمہ پڑھنے والے، آپ یہ بتائیں حضور کے متبعین میں سے آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ جو سب بولنے نہیں پہ ہو، آواز آ رہی ہے؟ بھائی آپ بولیں نا، میں کہہ رہا ہوں آپ حضور کے اتباع کرنے والوں میں سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کوئی آواز تو آنی چاہیے، کچھ سو رہے ہیں یار، یہ توجہ نہیں آپ کی، کیا بات ہے؟ ہم سارے حضور کے اتباع کرنے والوں میں سے نا۔ اب جب حضور کا کلمہ پڑھنے والے سارے، تو گوئے کہ کام ہم سب کے ذمہ ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو ہم نے تبلیغ جماعت والوں کے سپرد کر کے آرام سے بیٹھے، کل خدا کو کیا جواب دیں گے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم نے یہ کام حضور کے تبلیغی جماعت کے ذمہ کر دی، وہ تبلیغ جانے تو وہ جانے، وہ چلے لگائیں، سال لگائیں، 7 دن لگائیں، ہم تو دکاندار اپنی دکانیں چمکائیں گے، ہم ملازم اپنی ملازمتوں میں لگے رہیں گے۔ تو کل اس قرآن کی اطاعت کا کیا جواب دیں گے آپ کو؟ جب یہ دعوت کا فریضہ، اس فریضے کا آپ کو نیابت عطا کی تھی، اس کو نائب بنایا تھا، آپ نے کیا کیا اس کے بارے میں؟ کیا ہمارے پاس جواب ہوگا؟ اس لیے سامعین گرامی قدر، ہم حضور کے نائب ہیں، ہمیں اس بات کو سمجھنا نہیں ہے، یقین کرنا ہے، یقین کرنے کے بعد عملی طور پر ہم نے میدان میں آنا ہے۔ اس لیے ہم حضور کے نائب ہیں، حضور کی ختم نبوت کے صدقے یہ نیابت ہمارے ذمہ ہے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔